کنار فرمائے۔ میں قبلہ صاحب کا مختصراً تعارف کرواتا چلوں کہ قبلہ صاحب وہ شخصیت ہیں، قبلہ صاحب سے مراد ڈاکٹر علامہ غلام حسین عدیل صاحب، جو بہترین انداز میں دین حقہ کی ترویج فرما رہے ہیں اور تالیفات اور تصنیفات کا کام بھی زوروں پر ہے، جن میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر المرجان کے نام سے شروع ہے، جس کی 3 جلدیں آ چکی ہیں اور مزید پہ کام ہو رہا ہے۔ اسی طرح زبور آل محمد، جو کہ تفسیر ہے، تشریح ہے صحیفہ سجادیہ زبور آل محمد کی، اور اس کی بھی 3 جلدیں منصہ شہود پہ وارد ہو چکی ہیں، مزید ان پہ کام جاری ہے، اور قبلہ صاحب فرما رہے تھے کہ اس کی 7 جلدیں انشاءاللہ مکمل ہوں گی۔ اور جو 20ویں دعا ہے مکارم اخلاق، اس ایک دعا پہ مکمل 1 جلد جو ہے اس پہ کام جاری ہے، وہ بھی انشاءاللہ جلد آئے گی۔ اور میں مختلف احباب سے مل چکا ہوں جنہوں نے ان کتب کا مطالعہ کیا، تفسیر قرآن کا مطالعہ کیا، تو ہر مطالعہ کرنے والے کی زبان سے یہ سنا کہ ہم نے بہت ساری تفاسیر کا مطالعہ کیا، لیکن جیسی تفسیر یہ لکھی گئی ہے اس معیار کی تفسیر پہلے تحریر نہیں ہوئی۔ خالق ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور ان کا سہ شفقت قوم و ملت پہ قائم و دائم رکھے۔ ہدایت ٹی وی اس وقت پوری دنیا میں وہ عظیم کام سر انجام دے رہا ہے جو شاید کسی اور چینل نے سر انجام نہ دیا۔ تشیع کے خلاف جو بھی کوئی آواز اٹھتی ہے اور منفی پراپیگنڈا ہوتا ہے، ہدایت ٹی وی بھرپور انداز میں اس کا جواب دیتی ہے، اور اس جواب سے تشیع کا روشن چہرہ عیاں ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ کارواں اسی طرح چلتا رہے اور کامیابیوں اور کامرانیوں کی طرف بڑھتا رہے۔ ہم قبلہ صاحب کی آمد سے پہلے تلاوت قرآن کا اعزاز حاصل کرتے ہیں بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد۔ میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات اس مدرسہ زینبیہ کے محتمم، مؤسس اور بانی مرحوم و مغفور جناب علامہ سید مشتاق حسین حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی درجات کو عالی اور متعالی فرمائے، اور ان کا یہ لگایا ہوا پودا مدرسہ زینبیہ جس عظیم الشان انداز میں ترقی و تعالی کی منازل طے کر رہا ہے، تا ظہور امام زمان یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ بلا تاخیر میں زحمت خطاب دیتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کی بلا۔ اللہم صلی علی محمد۔ جی تشریف صلوات بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون،
ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العلي العظيم. صلوات. بہتر انداز کے ساتھ صلوات پڑھیں وہاں سے جی. مجھے بے انتہا خوشی ہے آج. ایک تو ماہ شعبان جو عبادتوں کا مہینہ ہے، دعا کا مہینہ ہے، مناجات کا مہینہ ہے، راز و نیاز کا مہینہ ہے، اور جس میں بتایا گیا ہے کہ جب زوال ہو جائے تو تم وہ جو دعا ہے مناجات شعبانیہ وہ پڑھا کرو. سورج کو زوال ہو تمہارے ایمان میں زوال نہیں آنا چاہیے. بہترین عبادتوں کا ایک خزانہ ہے ماہ مبارک شعبان، اور اس میں اللہ نے ہمیں سعادت دی ہے کہ جو قوم اور ملت کی آئندہ کی ذمہ دار ہستیاں ہیں ان سے، اور وہ بھی اس مدرسے میں کہ جس کا عنوان اور جس کا نام مدرسہ زینبیہ ایک بہت بڑا عنوان ہے اور ایک بہت بڑا نام ہے. سارے کا سارا تبلیغی جتنا نظام ہے، کسی نے اگر تبلیغی مشن کو آگے بڑھانا ہے تو اس کے لیے سیرہ زینبی سیکھنا جو ہے نا اس کے لیے بڑا ضروری ہے. اور تبلیغ وہ ذریعہ ہے اس کائنات میں سب سے بہترین کام کیا ہے؟ تبلیغ کرنا ہے. آل محمد علیہ السلام کے اس مشن کو آگے بڑھانا ہے. اور جس طرح امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے صحابی کو
کہ رحم اللہ امرن من احیا امرنا، میرا اللہ اس بندے پہ رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، ہمارے امر کو یعنی ہمارے مشن کو زندہ کرتا ہے۔ راوی کہتا ہے پوچھا فکیف یحیی امرکم، آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جائے، اس مشن کو کیسے آگے بڑھایا جائے؟ یتعلم علومنا، سب سے پہلے یہ ہے کہ خود علم انسان حاصل کرے۔ علم حاصل کریے بغیر تبلیغ کرنا ایک ظلم ہے، یاد رکھو ہمیشہ۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ ہزاروں تقریریں ہیں، لیکن میں کوئی تقریر بغیر تیاری کے نہیں کرتا ہوں، یاد رکھو اس۔ سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے یتعلم علومنا، سب سے پہلے خود انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم کے بغیر خطاب کرنا ظلم ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں دوسرے کو، جو ہے نا آپ تیاری نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اس وجہ سے ضروری ہے سب سے پہلے خود علم کو حاصل کرنا ہے، علم کے ذریعے آپ نے تبلیغ کرنی، وَيُعَلِّمُ النَّاسِ، اس کے بعد آپ نے ڈیلیور کرنا ہے دوسرے لوگوں کو۔ لہذا بڑا ضروری ہے کہ خود انسان، سارے ہمارے بڑے بڑے جتنے علماء ہیں، بعض جو ہے نا اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر بغیر تیاری کے کوئی انسان خطابہ میں یا درس میں جاتا ہے بغیر تیاری کے تو وہ ظلم کر رہا ہے دوسروں پر۔ اس وجہ سے بڑا ضروری ہے کہ جس نے مبلغ بننا ہے، تبلیغ کرنی ہے، اسے چاہیے کہ سب سے پہلے آل محمد کے علوم کو حاصل کرے، یہ پہلی منزل ہے۔ علوم کو یتعلم علومنا، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے جو علوم ہیں ان کا اس کا تعلم کرے، اس کو سیکھے وہ، یعنی سیکھنے کے بعد کیا ہے پھر دوسروں تک جو ہے نا پہنچانا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، جب لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبیاں پتہ چلیں گی، کلام کی کمال پتہ چلیں گے، اس کے وجہ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یا ہم سارے مل کے وہ کہ جو تربیتی پروسیس ہے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بتایا ہے، خامیاں ہم میں ہیں، یاد رکھیں ہمیشہ آل محمد کے پیغام میں کوئی خامی نہیں ہے۔ ہم میں خامیاں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم صحیح معنوں میں ڈیلیور نہیں کر سکتے، یا نہیں کر پاتے، یا نہیں ہوتا ہم سے، کہ جس کی وجہ سے گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ معصوم نے فرمایا کیا ہے کہ اگر ہمارے کلام کی خوبیاں، یعنی چونکہ فطری بنیادوں پہ ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو کلام ہے اس کی خوبیاں کیا ہیں؟ اس کی خوبیاں فطری ہیں، نیچرل ہیں، اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی آمیزشیں بھی کریں۔ تو اس کلام کے اندر ایک ایسی جان ہے، ایسا کمال ہے، ایسی روح ہے، ایسی جاذبیت ہے، ایسی گریوٹی ہے، ایسی اٹریکشن ہے کہ خود بخود لتبعونا، لام جو ہے نا یہاں پہ تاکید کی، لتبعونا ڈیفینٹ جو ہے نا وہ ہماری اتباع کریں گے۔ یعنی کیا ہے کہ لازمی فطرت، معصومین علیہ السلام نے زور کے ذریعے، زبردستی کے ذریعے، جبر کے ذریعے، انفورسمنٹ کے ذریعے تبلیغات کو نہیں پہنچایا ہے، بلکہ کیا ہے لوگوں کے ضمیروں کو بیدار کیا۔ ضمیر کو بیدار کریں۔ ضمیر جب بیدار انسان کو ہوتا ہے، کیا وجہ ہوتی ہے؟ کسی معصومین آپ ان کی سیرت میں چلے جائیں، وہاں پہ ڈائریکٹ تبلیغ نہیں ہے۔ ڈائریکٹ تبلیغ ہمیشہ نقصان پہنچایا کرتی ہے۔ جب بھی آپ جو ہے تبلیغ کریں انڈائریکٹ، غیر مستقیم طریقہ تبلیغ ہمیشہ مؤثر ہوا کرتا ہے۔ مستقیم طریقہ تبلیغ ہمیشہ غیر مؤثر ہوا کرتا ہے، بلکہ اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے طریقہ سکھایا گیا ہے۔ بہت سارے یہ جو
علماء کے خلاف ہیں یا دوسرے، ان کی آپ حقیقت کو دیکھیں. وہ کسی نہ کسی عنوان کے ساتھ کسی سے جو ہے نا ان کی ایک دفعہ گڑبڑ ہوئی ہے، پھر وہ سارے کوئی سمجھتے ہیں اسی لائن کے اندر جو ہے نا وہ سارے کو سمجھ. اصل جو پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ ہمیشہ مبلغ کو چاہیے کہ وہ غیر مستقیم طریقے تبلیغ کو اختیار کرے. غیر مستقیم کبھی کسی کو جو ہے نا ذاتی طور پہ ایڈ نہیں کریں، کسی کو بھی، جہاں پہ بھی آپ جائیں غیر مستقیم طریقے کے ساتھ. اس کی اعلیٰ جو مثالیں ہیں وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی آپ کو ملے گی. بوڑھا شخص ہے، سن رسیدہ ہے، وضو غلط کر رہا ہے، جی اگر اس کو کہا جائے اتنی آپ کی عمر ہو گئی ابھی تک آپ کو وضو کرنا نہیں آتا ہے، جی آپ کی وضو ٹھیک نہیں تو آپ کی نماز کیا ٹھیک ہوگی؟ اگر نہیں ہے. ترکیب کیا ہے؟ ترکیب یہ ہے، یہ اخلاق آل محمد ہے. فرمایا کہ آپ اس طرح کریں، آپ ہمارا وضو دیکھیں. امام حسن اور امام حسین ہم دونوں وضو کرتے ہیں. وہی بوڑھا شخص سینے کے ساتھ لگاتا ہے، شہزادو آپ کا وضو ٹھیک ہے، میرا وضو غلط ہے. کیا ہے یعنی طریقہ تبلیغ کیا ہے؟ طریقہ غیر مستقیم ہے. غیر مستقیم طریقہ تبلیغ ہمیشہ کامیاب ہوا کرتا ہے. اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی حشمت میں اضافہ ہوتا ہے. وہ تبلیغ مؤثر ہوا کرتی ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنی تبلیغ کو یعنی مستقیم ڈائریکٹ طور پہ جو ہے تبلیغ کریں. لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تبلیغ کے لیے خود انسان کو علم ہونا چاہیے. اگر خود علم نہیں ہے، علم کے بغیر دوسرے کو مسئلہ بتانا ظلم ہوا کرتا ہے. اسی وجہ سے اگر کتاب مثلا جو ہے نا وہ قضاوت کی اس میں اگر چلے جائیں، وہ بھی جہنمی ہے قاضی کے جو صحیح مسئلہ بتاتا ہے لیکن علم کے اعتبار سے نہیں بتاتا ہے. اسلام نے یہاں تک کہا ہے کہ حالانکہ وہ مسئلہ اس نے ٹھیک کیا ہے، ججمنٹ اس کی ٹھیک ہوئی ہے، لیکن اس نے جہالت کی بنیاد پہ قضاوت کی ہے، لہٰذا فرمایا وہ بھی جہنمی ہے. علم یعنی بہت زیادہ جو ہے نا. اس وجہ سے تبلیغ کے لیے سب سے پہلی جو ہے نا وہ جو شرط ہے وہ علم ہے. علم کیا ہے؟ سب سے پہلا پیغام ہے. اسلام کا سب سے پہلا جو پیغام ہے وہ علم ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق. سبحان اللہ. یعنی کیا ہے؟ اسلام نے سب سے پہلا جو پیغام دیا ہے وہ علم کا دیا ہے. سب سے پہلی تعلیم کیا ہے اسلام کی؟ وہ علم ہے. علم کے بغیر انسان کسی منزل تک جو ہے نہیں پہنچ سکتے. لہٰذا ہمیں زیادہ سے زیادہ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے معصومین علیہ السلام کی. فرماتے ہیں وہ جوان، حالانکہ معصومین ہمارے والدین سے زیادہ ہم پہ رحیم ہیں، ہم پہ کریم ہیں، ہم پہ شفقت کرتے ہیں. امام زمان ہمارے والدین سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں. معصومین سارے اسی طرح. لیکن اس کے باوجود دیکھتے ہیں اگر کوئی جوان اسی طرح جس طرح ساتھ میں آ گئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہیں کہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی جوان کو دیکھوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو سولی پہ چڑھا دوں، فارغ اسی طرح بیٹھا ہوا. یعنی کیا ہے یہ مطلب تاکید کا ہے، نہ مطلب یعنی یہ ہے کہ وہ سولی پہ لٹکانا اسے چاہتے ہیں یا اسے کوڑے مارنا چاہتے ہیں یا اسے یہ. یا مثلا بعض معصومین علیہ السلام کا ہے کہ جوان اسی طرح فضول پھرتا رہے، ٹائم ضائع کرتے رہے اور اس کے پاس کوئی ٹائم مینجمنٹ نہ ہو تو فرماتے ہیں کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ اس کو قیدی بنا دیا جائے. معصومین تو نہیں چاہتے ہیں اس کو اسیر کریں، معصومین تو نہیں چاہتے ہیں، لیکن کیا ہے اہمیت کو بتائے کہ ہم تمہیں فارغ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں کہ تم اسی طرح اپنا فضول ٹائم جو ہے نا وہ ضائع کرتے رہو. طالب علمی کا دور جو ہے نا ٹائم مینجمنٹ کا دور ہوتا ہے. یاد رکھیں ہمیشہ ٹائم مینجمنٹ کا دور ہوتا ہے. کہ جس کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے اور جو اپنے نہ اس کا مباحثہ ہے، نہ اس کا جو ہے نا وہ مطالعہ ہے، نہ اس کا علم کا سیکھنے کا، نہ اس کی توجہ ہے، وہ طالب علم کامیاب نہیں ہوتا ہے. اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ ٹائم مینجمنٹ اپنی ضرور رکھیں. اس ٹائم مجھے مطالعہ کرنا ہے، اس ٹائم مجھے مباحثہ کرنا ہے، اس ٹائم ہماری جو ہے نا وہ تعلیم ہے، اس ٹائم ہماری جو ہے نا وہ سلسلہ. سب سے پہلی چیز ہے ٹائم مینجمنٹ. ٹائم مینجمنٹ.
بڑے بڑے آپ کے جو کام ہیں اس ٹائم مینجمنٹ سے ہوتے ہیں. مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ سارا دن ادھر ادھر یہ سارا آپ کس وقت لکھتے ہیں؟ کہتے بین طلوعین لکھتا ہوں میں، صبح کے ٹائم لکھتا ہوں، نماز کے بعد لکھتا ہوں. وہ جو 2-3 گھنٹے ٹائم ہوتا ہے اس میں سارے دن کا کام ہوتا ہے میرا. اس وجہ سے ٹائم مینجمنٹ، صبح کے ٹائم بہت انسان فریش ہوتا ہے. بہت زیادہ جو ہمارے طالب علموں میں بعض اوقات جو ہے نا وہ ہوتے تھے کمزور ہوتے تھے، تو ان کے لیے کہتے فرماتے تھے کہ یہ صبح کے ٹائم جو ہے نا کہ مطالعہ کریں، صبح کے ٹائم، صبح نماز کے بعد. یہ بڑی جو ہے نا وہ ضروری ہوتے ہیں. صبح کے ٹائم آپ اپنے جو فریش ہیں آپ ذہن میں، جن آپ سبجیکٹ میں فرض کیا دیکھیں کہ کمزوری آ رہی ہے تھوڑی، اس کو آپ صبح مثلا منطق میں ہے، فلسفہ میں ہے، علم صرف میں ہے، علم نحو میں ہے، علم بلاغت میں ہے، یا دوسرے جتنے بھی ہیں دیکھیں اس میں صبح کے ٹائم ایک ریویژن جو ہے بہت زیادہ، وہ بالخصوص یہ جو لغات کے سلسلے میں ہے بعض کو جو ہے نا یہ سمجھ نہیں آتی، تو صبح کے ٹائم اس کو فریش انسان جب ہوتا ہے. تلاوت قرآن پاک یہ بھی بہت جو ہے نا بہت انسان کے اوپر اثر کرتی ہیں یہ چیزیں. جب آپ اس کے صبح کے ٹائم بڑا نورانی ہوتا ہے، جس کا تعلق دنیا سے نہیں ہوتا ہے. یہ ایک ایسا حصہ ہے صبح کا جس کا تعلق جنت سے ہوا کرتا ہے. لہٰذا کوشش کریں کہ اس ٹائم پہ اپنے جو علوم ہیں اس کے ریویژن کریں. ہمارے بڑے بڑے علماء نماز صبح سے 1 گھنٹہ پہلے، اگر آپ حالات دیکھیں علامہ ذیشان جوادی کے، یہ علامہ طالب جوہری، یہ ایک ہی گروپ ہے، یعنی ایک ہی اسی میں اس میں ہیں آتے ہیں. یعنی ان کے جو مباحثہ ہوا کرتا تھا یہ یعنی سحر سے 1 گھنٹہ پہلے ہوتا تھا. سحر سے یعنی ابھی تک صبح نہیں ہوئی ہے، اذان نہیں ہوئی ہے، اذان صبح سے 1 گھنٹہ پہلے ان کا مباحثہ ہوا کرتا تھا. تو آپ یعنی دیکھیں کہ اس وقت جو فریش ہے. اور ہمیں یاد ہے قم میں 7 بجے ہمارا درس ہوتا تھا پہلا جو ہے نا، یعنی اس وقت تو سورج بھی نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ کوشش کریں اپنی ٹائم مینجمنٹ. دوسری بات کیا ہے کہ میں تمام کو چونکہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے اور ذہن میں میری باتیں تو ٹھیک ہے، میں اس کو آپ کو جو پوائنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ پڑھتے ہوئے کوئی طالب علم اس وقت تک اعلیٰ ترقی حاصل نہیں کر سکتا ہے جب تک اس میں اخلاص نہیں ہوتے. اخلاص رکھیں، آپ اپنے اخلاص رکھیں، اپنے آپ کو خالص کریں، اپنا جو ہے نا وہ تزکیہ کریں، اپنے آپ جو ہے نا پیوریفیکیشن کریں. آپ چھوڑ دیں اس کو کہ دنیا کیا کہتی ہے، چھوڑیں اس کو. آپ اس طرح کریں کہ اچھا جی فلاں جگہ جائیں گے تو یہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں. اخلاص، من اخلص للہ 40 صباحا فجر اللہ ینابیع الحکمت من قلبہ الی لسان. جو 40 دن اپنے آپ کو خالص کر لیتا ہے. کتنے دن؟ 40 دن. 40 days. 40 دن. من اخلص للہ 40 صباحا. 40 دن اگر اپنے آپ کو خالص کر لو، 40 دن. فجر اللہ ینابیع الحکمت من قلبہ الی لسان. اللہ حکمت کے چشموں کو اس کے دل سے جاری کرے گا، اس کی زبان پہ رواں ہوں گے. 40 دن اونلی جان، 40 دن فقط. یعنی کیا ہے؟ آپ نے دیکھا یہ خلوص ہے. یہ حمدانی صاحب قبلہ اعلی اللہ مقام ہو، چونکہ ہمارے کلاس فیلو ہیں، ہم ایک جگہ ہمارا میٹرک ایک جگہ ہوا ہے. میں انہیں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں بہت. لیکن اخلاص، اللہ نے اخلاص کی منزلوں، اخلاص کبھی ضائع نہیں ہوتا. آپ کو یاد رکھیں، اخلاص کے ساتھ جب آپ کام کریں گے آپ کے کام کو ینبو، یہ ہے فرمایا کہ اس میں نمو آئے گا. من کان للہ، جو اللہ کے لیے کام ہوتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا. یاد رکھو، اللہ کے لیے جب کام کیا جاتا ہے آپ جو ہے نا بالکل چپ کر کے رہیں. آپ اس کی تشہیر سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں میں کرتا ہے. آپ کو کسی پبلسٹی کی ضرورت نہیں ہے.
جب آپ کام اللہ کے لیے کرتے ہیں، اخلاص جو ہے نا انسان کی نیت میں، نیت پہلی چیز ہوتی ہے، پہلی چیز ہوتی ہے، عمل دوسرے منزل پر آتا ہے۔ نیت جتنی انسان کی خالص ہوتی ہے، جتنی انسان کی نیت خالص ہوتی ہے، اتنا ہی عمل میں پاکیزگی آتی ہے، پاکیزگی عمل میں انسان کی آتی ہے۔ آپ جتنا اس میں زیادہ پاور اگر کچھ آتا ہے کہ اس کی معیشت ٹھیک ہوتی ہے، جس کی نیت ٹھیک ہوتی ہے، طابت عیشتہ، اس کے لیے فرمایا کہ اس کا رزق زیادہ ہوتا ہے جس کی نیت جو ہے نا وہ ٹھیک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں کہ بتائی گئی کہ ہمیں علم کے سلسلے میں، علم بہت زیادہ اس میں طاقت ہوتی ہے، علم کا نشہ ہوتا ہے ایک، جس طرح مال کا نشہ ہوتا ہے نا، علم کا نشہ اس سے بڑھ کر ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر ہوتا ہے، اس سے زیادہ سخت قسم کا نشہ ہوتا ہے علم کا۔ لیکن اگر علم میں تزکیہ، تطہیر اور اس میں اخلاص نہیں ہوگا تو یہ علم وبال جان انسان کے لیے بن جاتا ہے۔ روزہ بتایا گیا کہ آپ جو ہے نا علم کے سلسلے میں العلم علی ثلاثۃ اشبار ہیں، یہ شبر اس کو کہتے ہیں، یہ 3 بالشت، یعنی مطلب 3 حدیں ہیں اس کی، جی، العلم علی ثلاثۃ اشبار۔ پہلی کیا ہے؟ شبر کیا ہوتی ہے؟ الشبر الاول التکبر، جی، از مصدر 9 چیز درمیان، یعنی جو سب کہتے ہیں نا کہ جیسے امثلہ میں پڑھتے ہیں کہ مصدر سے 9 چیزیں نکلتی ہیں، کہتا ہاں سبحان اللہ، سینہ اس کا کشادہ ہو جاتا ہے، مجھ جیسا تو علم کسی کے پاس نہیں ہے، جی۔ یہ کیا ہے؟ یہ پہلی چیز ہے، تکبر ہے۔ تکبر جب آئے علم ہے تو پتہ چلے تھے پہلی منزل پر، ابھی یہ دوسری منزل پر نہیں پہنچے۔ دوسری منزل پر جب انسان پہنچتا ہے، التواضع، الشبر الثانی التواضع، دوسری منزل پر جب یہ پہنچتا ہے تو اس وقت کیا ہے؟ تواضع کی منزل آتی ہے، ہمبلنس، انکساری اس میں آتی ہے، عجز اس میں آیا کرتا ہے، تواضع اس میں آیا کرتا ہے۔ الشبر الثالث، تیسری جو منزل آتی ہے علم کے سلسلے میں، تو اس میں یہ ہے کہ لا یعلم، کچھ نہیں جانتا، I don't know، کچھ بھی میرے پاس علم نہیں ہے۔ جب انسان اس منزل پر پہنچ جائے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، ابھی تو بالکل خالی ہوں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ علم کی تیسری منزل پر پہنچ چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کہ وقت نماز ہے اور ہمیں اللہ کے حاضری دیں، مجھے پھر میں بار دیگر اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے سب کے لیے دعا گو بھی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ جو سعادت ہمیں ملی ہے ہم شکر گزار ہیں، اور ہماری دعائیں ہیں کہ آپ مکتب زینبی کی پروردہ انشاءاللہ بہترین انداز کے ساتھ علم حاصل کر کے، بہترین انداز کے ساتھ جو ہے نا آپ اس سے وہ قوم کے جو بہت ہی تشنا ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں علمی اعتبار کے ساتھ، اس تک اس کو پہنچائیں گے۔ اور علم کا کمال یہی ہوتا ہے کہ دوسروں تک پہنچایا جائے، علم کی زکوٰۃ یہی ہوتی ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ طالب علموں میں زیادہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے سینے کے اندر رکھنا، نہیں آج کچھ نہیں جناب، مجھے تو بالکل جڑا نہیں، دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں تک جو پہنچائیں گے یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، یہ آپ کے لیے انفاق بن جائے گا۔ سب سے پہلے اپنی فیملی سے شروع کریں، اپنی فیملی سے شروع کریں، پھر اس کے بعد جو ہے دوسروں تک آہستہ آہستہ جو ہے نا اس سلسلہ جو تبلیغ کا ہے، تبلیغ کا جو سلسلہ ہے، ہمارے پاس بہترین مثالیں ہیں، ہمارے پاس بہترین جو ہے وہ آئیڈیل موجود ہیں، ہمیں کسی دوسرے کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، جن کے پاس سیدہ سلام اللہ علیہا جیسا نمونہ موجود ہے، جن کے پاس جناب زینب سلام اللہ علیہا جیسے جو ہے نا وہ مثالیں موجود ہیں، ہمیں دوسروں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، ہمارے پاس بہترین قسم کے جو ہے نا وہ آئیڈیل موجود ہیں۔ تو اس پہ میں خلاصہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے اچھے طریقے سے علمی اعتبار کے ساتھ مجہز ہوں، اور آپ کا جو علمی اعتبار ہے وہ بہت ٹائم اپنا ضائع نہ کریں، ٹائم اپنا ضائع نہ کریں، اس وجہ سے کہ ہمیں پتہ ہے مدارس ہم چلاتے رہے، ہمیں اس چیز کا ہے، ٹائم جو ہے اپنی ٹائم مینجمنٹ کو جو ہے لیں، فضول ٹائم جو ہے نا وہ اپنا ضائع نہ کریں، اس کے بعد غور کریں، علم کے سلسلے میں تفکر کریں، تدبر کریں اس سلسلے میں، پھر اس کے بعد جب آپ نے دوسروں تک پہنچانا ہے اس میں پراپر تیاری کریں کہ کون سے الفاظ مجھے رکھنے ہیں، الفاظ کا چناؤ بھی جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔
اگر آپ تبلیغ کے سلسلے میں الفاظ کا چناؤ اگر آپ کا نہیں ہے، کیونکہ مبلغ کو سب سے پہلے جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ مقتضی حال کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور اپنے مخاطب جو ہے نا اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو میرے سامنے ہیں کلم الناس علی قدر عقولہم، ان کے ساتھ جو ہے نا ان کے ذہنوں کے مطابق جو ہے نا آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو کامیابیاں دے، صحت دے، سلامتی دے، اور بہترین جو تبلیغ کا ذریعہ ہے وہ آپ لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مہیا فرمائے اور ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ کوشچن ہے تو کر سکتے ہیں ایک یا دو۔ جیسے آپ نے کہا کہ ایک مبلغ کے لیے اگر اس نے بہترین تبلیغ کرنی ہے تو وہ انڈائریکٹ بات کرے گا، تو انڈائریکٹ کا مطلب کیا حقائق کو چھپائے گا؟ نہیں، وہ نہیں، انڈائریکٹ کا مطلب جو ہے نا وہ حقائق کو نہیں چھپانا ہے، بلکہ طریقہ تبلیغ جو ہے وہ ہٹ نہیں ڈائریکٹ کرنا ہے آپ نے، بلکہ اس کا دوسرا سلیقہ جو ہے نا آپ نے اختیار کرنا ہے۔ آپ نے مسئلہ وہی بتانا ہے، آپ چھپا نہیں سکتے کسی مسئلے کو، لیکن آپ نے اپنا جو انداز ہے اس کو بدلنا ہے۔ آپ فرض کیا، میں مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ نے نماز کے متعلق کسی کو کہنا ہے تو آپ نماز کی خوبیاں بتائیں، بجائے اس کی کہ آپ اس آدمی کو کہیں کہ وہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کے ساتھ جو ہے نا یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے۔ وہ بعد والا مسئلہ، پہلے جو ہے نا آپ نماز کے فضائل بتائیں، پھر جو نماز گزار ہیں ان کے متعلق بتائیں۔ آپ کے پاس تاریخ کربلا موجود ہے، وہ طریقہ بتائیں۔ یہ ہوتی ہے انڈائریکٹ تبلیغ۔ ڈائریکٹ تبلیغ یا مستقیم تبلیغ جس کو کہتے ہیں، وہ آپ ڈائریکٹ ہٹ کر رہے ہیں کسی کی، وہ شخصیت کشی والوں کا ہو جاتی ہے۔ شخصیت کشی کے جو سلسلہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کسی کی، اس وجہ سے کہ جب شخصیت کشی کریں گے اس میں وہ ریجڈنس آ جائے گی، وہ جو ہے نا اس میں تعصب پیدا ہوگا، ضد بازی میں وہ چلا جائے گا۔ آپ کی بجائے بات جو ہے نا مثبت لینے کے، وہ بات کیا ہے اس کی، مثلا شہید مطہری علی اللہ مقام، وہ بڑا اچھا جو ہے نا ایک اس میں بتاتے ہیں کہ مسجد گوہرشاد ایک کمیونسٹ تھا، وہ کیا ہے مسلمان ہو گیا، شیعہ ہو گیا، وہ پہلی لائن پہ آ کر، ابھی اس کی داڑھی نہیں تھی لیکن پہلی لائن پہ آ کر وہ بیٹھا کرتا تھا۔ ایک آیا خشک مقدس کہ جس کو طریقہ تبلیغ نہیں آتا تھا، طریقہ تبلیغ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک گفٹ بھی ہوا کرتا ہے، قوہ تمثیل وہ دیتا ہے، بعض اوقات ایک مثال کے ذریعے منزل کو واضح کر دیتا ہے۔ وہ اپنی جائے نماز گھر سے لے کر آتا تھا، پہلی صف میں آ کر بیٹھا کرتا تھا، ابھی اس نے داڑھی نہیں رکھی تھی۔ یہ آئے جناب، انہوں نے آ کر کہا تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں مسلمان تو ہوں تو جی۔ پھر دوبارہ کہا کہ آپ مسلمان ہو؟ اس نے کہا بھائی مسلمان ہوں، نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں، یہ دیکھو پہلی صف۔ انہوں نے کہا تم کیسے مسلمان، تم تو فاسق فاجر ہو، تمہاری تو داڑھی نہیں ہے۔ اس نے وہیں پہ فولڈ کیا اس کو، جا نماز کو چلے گا، وہ پھر بے دین بن گیا۔ جو کمیونسٹ تھا مسلمان ہو گیا، نماز پڑھنا شروع کر دی، اس کو بے وقوف کو طریقہ تبلیغ نہیں آتا تھا، اس نے ایک اچھے خاصے نمازی کو بے دین پھر بنا دیا، جی بے دین بنا دیا، حالانکہ وہی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جب اس کو اچھے طریقے سے مسئلہ بتایا جاتا تو وہ کیا ہے، وہی اچھا انسان بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے طریقہ تبلیغ ایک فن ہوتا ہے، ایک آرٹ ہوتا ہے، اس کو سیکھنے کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں سکھاتے تھے بڑے، جو مثلا حضرت آیت اللہ محسن قرآتی، یہ ہمارے استاد ہیں، ہمیں طریقہ تبلیغ سکھاتے تھے۔ طریقہ تبلیغ جو ہے نا ایک بہت الگ سے جو ہے نا وہ ہے، وہ جاتا ہے کہ غیر مستقیم طریقے سے، یعنی انڈائریکٹ وے میں لوگوں کو تبلیغ کریں۔ انڈائریکٹ، مثلا امام حسن امام حسین اگر اس کو ڈائریکٹ تبلیغ کرتے، جو وضو غلط کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے جاؤ جا کے کم کرو جناب، سانو نہیں، میں اتنا عرصہ ہو گیا نماز پہ پڑھنا، وضو کر رہے ہیں، سانو کیا ہے۔ ان کا کیا کیا ہے، ہم وضو کرتے ہیں، آپ دیکھیں، یہ خود وضو کر کے جو ہے نا بتایا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ طریقہ تبلیغ میں ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ چپ رہیں، آپ کے عمل جو ہے نا ساری وہ بنے، جس طرح معصومین علیہ السلام نے بتایا ہے کہ
آپ جو تبلیغ کریں بغیر السنتکم اپنی زبان سے ہٹ کے جو ہے نا وہ آپ بات کر. اچھا اپنی زبان سے ہٹ کے کیسے انسان بات کر سکتا ہے؟ اپنی زبان سے ہٹ کے اسی طرح بات کر سکتے ہیں کہ اپنے عمل سے اپنے کردار سے دوسروں کو جو ہے نا وہ بتایا جائے. اور انڈائریکٹ تبلیغ کا قطعاً یہ مفہوم نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے احکام کو نہ بتائیں، اللہ کے احکام کو بتائیں، اسے ہٹ نہ کریں جو سامنے والا ہے. مجھے بعض اوقات جب ہم جاتے تھے ہم ابتدا میں تبلیغ کے لیے تو مجھے کہتے تھے کہ آپ نماز پہ آج جناب جو ہے نا بولنا ہے، وہ بھی سٹیج پہ جب پہنچ گئے ہمیں پتہ ہے یہ کی شرارت کر رہا ہے، یہ کسی ایک کو سنانے کے لیے بات کر رہا ہے. ہم جو ہے نا اس میں نہیں کرتے تھے بات. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک کو خوش کرنے کے لیے ایک آدمی جو آ رہا ہے سید الشہداء کی اس عزا خانے میں آ رہا ہے، آپ اس کو بہترین انداز کے ساتھ تبلیغ کریں. یہ ہے انڈائریکٹ تبلیغ کا مفہوم، قطعاً وہ نہیں. اب تشریف ہے کوئی بات نہیں. آغا جی یہ ہم کچھ سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں یہاں پہ، منطق، نحو اور صرف. ان کو پہلا تو کوشچن یہ ہے کہ ان کو پڑھنے کے لیے ہمیں مطلب دشواری ہو رہی ہے، تو ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ ہم ان کو اچھے طریقے سے اس میں مہارت حاصل کر سکیں. اور دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ ان مضامین کی اہمیت بتائیں ہمیں کہ ان کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں اور ہمارے مطالعے میں، ہم ان مضامین کو کیوں پڑھ رہے ہیں. دیکھیں پہلے بات تو یہ ہے کہ کوئی ایسے ٹیکے ابھی تک نہیں نکلے ہیں کہ جو لگا دیے جائیں اور فوراً جو ہے نا یہ اس کو علم نحو آ جائے یا علم صرف آ جائے یا علم منطق اور علم فلسفہ. یہ تو محنت کرنا پڑے گی، پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس نے عربی سیکھنی ہے اور اس کو عبور حاصل کرنا ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون سا صیغہ ہے اور یہ فاعل ہے، مفعول ہے، ظرف زمان ہے، ظرف مکان ہے. یعنی اگر آپ نے سمجھنا ہے کہ قرآن یا اس کی مفاہیم کو، تو آپ کو پہلے الفاظ کی شناسائی ہونا ضروری ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کیا کہا جا رہا ہے. جب انسان کو نہ صیغے کا پتہ ہے، نہ فاعل مفعول کا پتہ ہے، نہ وہاں پہ جو ہے نا وہ اس کی جو ترجیحات ہیں، اس کا تصریفات ہیں، اس کا پتہ ہے، تو وہ کیسے جو ہے نا وہ آگے بڑھے گا. انہی جو ہے وہ لب و لہجہ تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ جب کسی کی علم صرف اور علم نحو مضبوط ہوگی، اس سے آپ کو شناسائی ہوگی قرآن اور احادیث کی. علم کے بغیر آپ کسی کو اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون سا صیغہ ہے اور کس کو خطاب کیا جا رہا ہے، تو ٹرانسلیشن اس کا مفہوم جو ہے نا وہ الٹا سمجھے گا. اس وجہ سے جو ہے نا علم نحو کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے، علم صرف کی جو ہے نا ضرورت پڑتی ہے، تاکہ اس تصریفات کے ذریعے اور ان کے اتار چڑھاؤ جو ہے ان صیغوں کو، اس کے ذریعے، اور پھر جو مثلا ہمارے ہاں جب بڑی کتابیں آتی ہیں، جب ہم لوگ پڑھتے تھے اس تو ڈبے بنے ہوتے تھے، وہ جو لمعہ کی تھی کتابیں جو ہم لوگ پڑھتے تھے، اور اس سے اس کو پتہ چلتا تھا کہ یہ ہمارے جب امتحان ہوتا تھا تو وہ کتابیں ہوتی تھیں کہ آپ ان کو حل کریں. اس عبارات حل نہیں ہو سکتی ہیں جب تک آپ کے پاس بیسک جو نالج ہے صرف و نحو کا وہ نہیں ہوگا. پھر ہر جو ہے نا وہ آرگنائزیشن میں کچھ جو ہے نا وہ وکلاء بھی چاہیے ہوتے ہیں جس سے جرح کی جا سکے. کے لیے آپ کو علم منطق کی ضرورت ہے، آپ کے ذہن کو کھولنے کے لیے جو ہے نا وہ چیز. علم منطق کیا کرتی ہے؟ آپ کے ذہن کو کھولا کرتی ہے، بتاتی ہے آپ کو جو ہے وہ طریقے استدلال بتاتی ہے. طریقے استدلال اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ جو مقابل میں اگر آ گیا ہے، آپ کیسے تبلیغ کریں گے؟ آپ پہ کوئی کوشچن کرتا ہے، آپ کے پاس وہ جرح کرنے کا، تعدیل کرنے کا، اس کو تحقیق کرنے کا وہ علم آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو علم منطق آپ کو جرح کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، برہان آپ کو بتاتا ہے. دوسرا اگر مغالطہ کر رہا ہے تو آپ کو وہ قیاس کے جو علم منطق ہے، چونکہ ایک قیاس علم فقہ کا ہے کہ وہ ہمارے یہاں باطل ہے، ایک قیاس اور استقراء اور یہ جو برہان ہے ہمارے پاس علم منطق میں ہے. یہ آپ کو طریقہ جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ آپ کی ذہنی جو صلاحیت ہے اس کو کھولتے ہیں. یہ علم آپ کی ذہنی صلاحیت کو کھول کر
آپ کو دلائل کے جو حقیقی معنوں میں ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے یہ علم جو ہے، جس کو علم منطق کہتے ہیں۔ علم منطق میں جو کمزور ہوتا ہے وہ دلائل میں کمزور ہوا کرتا ہے۔ شستگی جو پیدا ہوا کرتی ہے آپ کے ذہن کی، درستگی جو پیدا، نکھار جو پیدا کیا کرتی ہے، یہ آپ کو علم منطق کرتے ہیں۔ علم منطق آپ کو جو ہے نا وہ انویسٹیگیشن کا، تحقیق کا طریقہ جو ہے نا وہ بتایا کرتا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے نا ضرور مشکل ہوتا ہے، جب فلسفے میں جائیں گے وہ اس سے زیادہ مشکل ہے، لیکن فلسفہ کچھ سمجھ نہیں آتی ہے جب تک علم منطق اس کا ٹھیک نہیں ہے، اور اس کو نہیں پڑھنا چاہیے فلسفہ جب تک، چونکہ اصطلاحات وہی ہوتی ہیں اور تھوڑی گہری ہوا کرتی ہیں۔ اس وجہ سے علم منطق بہت ضروری ہے ایک مبلغ کے لیے، چونکہ دلائل کو بیان کرنا اور اس کے انداز کو بتانا دوسرے کے انداز کو سمجھ بہت زیادہ ہیں کہ جو مغالطے کرتے ہیں، اور مغالطوں کا جواب جو ہے نا علم منطق ہی دیا کرتی ہے، اگرچہ جو ہے نا اس میں سے دلائل میں سے جو ہے نا ایک مغالطہ بھی ہوا کرتا ہے اسی میں سے، لیکن صحیح طور پہ چھان بین کے ذریعے استخراج کرنا اور مطالب کو شستگی کے ساتھ پیش کرنا اور دفاع کرنا بغیر علم منطق کے نہیں آ سکتا ہے۔ علم منطق آپ کو ایک قسم کے جو ہے نا وہ، مثلا آپ نے اگر جو ہے نا وہ اس میں دیوار میں پیچ لگا ہوا ہے، آپ انگلیوں سے تھوڑا اس کو کھول سکتے، آپ کو پیچکس چاہیے وہاں پہ۔ یہ جو ہے نا اسی طرح اگر کوئی جو ہے نا وہ استدلال کرتا ہے تو یہ ایک قسم کا ٹول ہے، یہ مہیا کرتے ہیں یہ علم منطق، تاکہ یہ دلائل ہیں، ان کے ذریعے آپ اپنا جو دین کا دفاع ہے اس کے ذریعے کریں۔ علم منطق اتنا مشکل بھی نہیں ہے کہ جتنا جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، لیکن فلسفہ اس سے زیادہ جو ہے نا مشکل ہے، اور یہ آپ کو بیسک ٹول جو ہے نا مہیا کرتے ہیں آپ کے ذہن میں نکھار پیدا کرنے کے لیے، آپ میں دلائل جو ہے نا وہ پیدا کرنے کے لیے، براہین کو اچھے انداز کے ساتھ بیان کرنے کے لیے آپ کو علم منطق کی ضرورت ہے۔ آغا جی، یہ جب ہم تبلیغ کریں گے تو اب ہوتا ہے نا کہ کچھ ایسے مسائل ہیں جو اختلافات پیدا کر رہے ہیں ہمارے تشیع کے بیچ میں، تو وہ جو اختلاف ہے، اب کوئی ہم سے کوئی مسئلہ پوچھے گا تو ہم اس کو کیسے بیان کریں گے؟ حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس مسئلے کو اگر ہم نے صحیح بیان کیا تو ہمارے اور اس کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اور اکثر تو یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جہاں ہم لوگ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہمیں چھپانی پڑتی ہیں، تو کب ہم اس حقائق کو ان کے سامنے ہم لے کے آئیں گے اور کیسے ہم لے کے آئیں ان کے سامنے؟ دیکھیں، اس میں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ کلچر کے ساتھ جو ہے نا وابستہ ہیں، اس کو اگر واقعاً آپ کی گفتگو سے اختلاف پیدا ہو رہا ہے مومنین کے درمیان، تو آپ اس کو ارجاع کریں مجتہدین کی طرف، کہ آپ جو ہے نا اس مسئلے میں جن کی تقلید کر رہے ہیں آپ ان کی طرف رجوع کریں، خود نہیں بتائیں۔ میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ اپنا 83 کا واقعہ، جب ہم پہلی دفعہ قم سے آئے، تبلیغی اعتبار کے ساتھ وہ پختگی نہیں تھی، ٹھیک ہے، چونکہ ہمیں پبلک میں جب انسان جاتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ وہ کس پانی میں ہے۔ پبلک میں ہم آئے پہلی دفعہ، اور چونکہ طریقہ تبلیغ نہیں پتہ تھا، کمزور تھا طریقہ تبلیغ، 83 کی بات کر رہا ہوں۔ وہ شخص امام خمینی کا اتنا معتقد تھا کہ میں صبح سویرے اٹھ کے وہ امام خمینی کے پاؤں سے لے کر سر تک بوسے دیتا تھا۔ مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا اور میں نے مسئلہ تو ٹھیک بتایا، لیکن مجھے کوئی بتانا میرے پہ واجب نہیں تھا۔ میں اگر اسی کو ٹال دیتا فار دا ٹائم بینگ تو وہ اتنا دشمن نہیں ہوتا تھا امام خمینی کا۔ میرا صحیح مسئلہ بتانا اسے آگ لگانے کے مترادف تھا، اور بعد میں مجھے احساس ہوا کہ بے وقوف تو نے کیا کر دیا ہے، تجھے کیا ضرورت پڑتی ہے یہ مسئلہ اس کو بتانے کے لیے۔ حساس مسائل کو طالب علموں کو نہیں بتانا چاہیے، بڑے علماء کے ان کو معول کر دینا چاہیے، یا جو ہے اس کو مجتہدین کی طرف جو ہے نا وہ ارجاع کر دینا چاہیے کہ آپ جن کی تقلید کر رہے ہیں پلیز آپ ان سے یہ مسئلہ پوچھیں، میری بساط کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے نا کنٹروورشل کریں، اختلافی بنائیں۔ بہت سارے مسائل ہیں کہ ہم بھی ان میں آ کر
اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کہ آپ اپنے بڑے ان جن علماء کی، جن مجتہدین کی آپ تقلید کر رہے ہیں، آپ ان سے جو ہے نا وہ مسئلہ پوچھیں، ان سے میرے بس کا یہ مسئلہ نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اور اگر سب سے پہلے دوسری بات یہ ہے کہ سارے مسئلے کو میرے اوپر تھوڑے واجب ہے کہ مجھے آتے ہوں، جو مسئلہ نہیں آتا ہے وہ صاف بتا دیں، صاف بتا دیں کہ مجھے نہیں پتہ ہے، مجھے نہیں آتا ہے۔ کوئی آپ کی اس میں جو ہے وہ نہیں ہوگی، تو ہی نہیں ہوگی، بلکہ لوگوں میں آپ کی عزت بہت زیادہ جو ہے نا بڑھ جائے گی، بہت زیادہ بڑھتی ہے کہ جب انسان کہتا ہے کہ نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم حضرت آیت اللہ محسن قرأتی ان کو وہ طریقے تبلیغ ہمیں سکھا رہے تھے، تو اس کے بعد ایک جب کویشچن کیا، انہوں نے کہا سارے اپنے قلم نکالے، کاغذ لکھنا شروع کر، ابھی میں بتانے لگا مسئلہ۔ سارے ہم لوگ الرٹ ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ لکھ لو کہ محسن قرأتی کو یہ مسئلہ نہیں پتہ ہے، ان کی شان میں کمی آ گئی ہے، کوئی شان میں کمی، لا ادری نصف لے لو۔ دوسرا ہر مسئلہ بتانے کا نہیں ہوتا ہے، آپ نے سب سے پہلے اپنے جو آڈینس ہیں، مخاطبین ہیں، ان کو اپنے نگاہ میں رکھنا ہے، انہیں ایسا مسئلہ نہیں بتائیں کہ ان کے میں جو ہے نا وہ اختلافات شروع ہو جائیں۔ یہ بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی بھی بعض جو ہے نا مسئلے پوچھتے ہیں تو ہم ان کو ٹال دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ان سے پوچھیں، یا ان کے ساتھ مثلا شخصی آرام کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک نشست ہو، اس کے بعد ان کی ذہنیت کو پڑھا جائے، کس پہ ہیں، ان کو ایجوکیٹ کیا جائے، اور بہت زیادہ ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں آپ کو اپنا بتایا نا 83 کا، اور میں پہلی دفعہ، مجھے آج تک افسوس ہوتا ہے اس مسئلے، میں نے مسئلہ حق بتایا ہے، مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے آج تک کہ مجھے نہیں بتانا چاہیے تھا اس بندے خدا کو یہ مسئلہ، لیکن میں نے بتا دیا۔ وہ حمدانی صاحب کے گاؤں کا تھا، میں نے بتا دیا، اور وہ آگ بگولا ہو گیا۔ کہتے ہیں میں نے تو ان کا اتنا احترام کرتا تھا، صبح سویرے اٹھ کے پہلے جو ہے نا، تو میں نے کون سا تیر مارا اسے مسئلہ حق بتا کے؟ مجھے چاہیے تھا کہ اس آدمی کو پہلے ایجوکیٹ کرتا، اس سلسلے میں کنونس کرتا، اس کے گراؤنڈ تیار کرتا، اسی طرح جو ہے نا وہ بیج نہ بوتا بغیر پتھر کے اوپر۔ مجھے آج تک اس مسئلے کا افسوس لگا ہے۔ مسئلہ میں نے حق بتایا، مسئلہ میں نے بالکل ٹھیک بتایا تھا، لیکن الٹا ہو گیا مسئلہ وہ، اور مجھے آج تک اس کا افسوس ہوتا ہے۔ جی تو صاحب دیکھیے ہمارے مذہب میں اور بھی بہت سی خرافات ہیں، جیسے کہ مہندی کو لے لیتے ہیں ہم لوگ، کربلا میں مہندی نہیں تھی، تو اب ہم سے کوئی پوچھے گا تو ہم ان کو بتائیں گے نہیں کہ مہندی نہیں کری، اگر جب تک ہم لوگ نہیں بتائیں گے تو یہ خرافات ہمارے مذہب کوئی اس قسم کا جو ہے نا وہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ ہر ایک کا کلچر ہے، ہمارے ہاں کلچر مختلف جو ہے نا ہمارے اس عزاداری میں بھی آئے ہیں۔ بعض جو ہے نا وہ چیزیں ہیں کہ جس میں امنگیں ہیں، آرزویں ہیں، اس بنیاد کے اوپر بھی بعض جو ہے نا وہ لے کر جاتے ہیں۔ بعض جو ہے اس کو اب جو اپنا ہمارا عرف ہے، اور ہر ایک کا مثلا سندھ کی طرف چلے جائیں کچھ اور ہے، پشاور کی طرف چلے جائیں کچھ اور ہے، ہمارے یہاں پنجاب میں جو کچھ اور ہے، بعض اپنے کلچر کی بنیاد کے اوپر جن کرتے ہیں۔ ہمیں اس کلچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سارا سال اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں لوگوں کو سب سے پہلے ایجوکیٹ کریں، ایجوکیٹ کریں گے مسئلے نہیں پیدا ہوں گے، ایجوکیٹ نہیں کریں گے مسئلے جو ہے نا وہ پیدا ہو جائیں گے، اور اس پہ آپ نہیں، عام لوگ بھی نہیں روک سکتے، یعنی اس پہ جیسے اس کو سارا سال ہے، ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، پہلے ایجوکیٹ کریں گے۔ وہ میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں، ایران میں اس سے زیادہ جو ہے نا وہ حالات تھے، وہاں تو بناتے ہیں، یہ حضرت سکینہ ہے، یہ جو ہے نا وہ پھر وہ آ کے جو ہے نا گوشوارے بھی جو ہے نا وہ سارے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت آیت اللہ العظمیٰ بروجردی اپنے زمانے کے سب سے عالم اور پوری دنیا میں جو ہے نا ان کی تقلید، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا اس مسئلے کو آپ یہ ختم کریں، یہ جو ہے نا کلچرل۔ انہوں نے کہا کہ سال کے 365 دن ہوتے ہیں، 364 دن آپ کے ہم مقلد ہیں، آج کے دن نہیں، تو آپ کچھ نہیں کر سکتے اس میں۔ ان کو ایجوکیٹ کریں، ابھی وہی سلسلہ سارا ٹھیک ہو گیا ہے۔ آپ اگر اپنے کلچر کے خلاف جو ہے نا جب کام کریں گے، لوگ آپ کے جو ہے نا وہ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ مسئلہ جو ہے نا وہ سارا اختلافی جو ہے نا، اور اختلافی مسئلے میں آ کے میں یہی کہتا ہوں کہ اگر طریقہ تبلیغ نہیں ہے تو پھر جو ہے نا وہ کام نہیں کر سکتا ہے، کمیونٹی کے اندر کام نہیں کر سکتا ہے،
اس کو بڑے صبر و تحمل کے ساتھ، سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ مبلغ کو بہت زیادہ صبر و تحمل کے ساتھ جو ہے نا کام لینا چاہیے. صبر و تحمل کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا، ورنہ وہ کامیاب نہیں ہوگا. پھر اس کو جو ہے نا طریقہ جو ہے نا، آپ کے فرض کیا کہ ایک چھوٹے سے مسئلے کی وجہ سے مہندی نکلی ہوئی ہے، چھوٹے سے مسئلے کی وجہ سے آپ پوری کمیونٹی کو خراب تو نہیں کر سکتے. صحیح ہے. لوگوں کی ایسوسیشن جب بن جاتی ہے، آپ دیکھیں ساری زیارت عاشورہ، دوسری جو زیارتیں ہیں، زیارت وارث، لوگ اس کو جو ہے نا وہ ان کو یاد نہیں ہوتا. لیکن ہمارے ہاں جو ہوتا ہے وہ سلسلہ کہ ہاں جی وہ عمل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے ابھی تک. آپ نے جو ہے نا وہ 7 دفعہ آگے بڑھنا تھا، 7 دفعہ پیچھے ہونا تھا، وہ عمل کیوں نہیں ہوا ابھی تک؟ لوگوں کے ہاں جو وابستگی ہوتی ہے اس وابستگی کو ضرور نگاہ میں رکھیں. اور اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں، میں یہ سمجھتا ہوں میرا اپنا جو طریقہ کار ہے تبلیغ کا، چھوٹی چیزوں کو میں اوائڈ کرتا ہوں. دیکھتا ہوں کم از کم لوگ آ تو رہے نا سید و شہداء کے ہاں، مجھے یہ غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اس میسیج کو مجھے اچھے انداز کے ساتھ ڈیلیور کرنا چاہیے. اس میں 10 آدمی 10 چیزیں جو ہے نا آپ نے سمجھا دی ہیں، ایک چیز اس میں رہ گئی، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے نا ہم نے پرائرٹائز کرنا ہے سال کے باقی پروجیکٹ پہ. سال کے جو باقی پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر جو ہے نا کام کرنا ہے. ہم نے کام کرنے کے بعد اس وقت کہ جب کہ لوگوں کے ایموشن جو ہے نا اس حد تک ہیں، جذباتی ہیں، اس میں مجھے آ کر کام کرنا، مجھے اختلافات پیدا کر رہا ہوں میں، اور مجھے نہیں کرنا چاہیے. علامہ نقان مرحوم اللہ مقامہ، کسی نے ان کو بتایا کہ یہ جو کہانیاں ہیں عورتوں کے یہاں چلتی ہیں، لکڑہارا اور پتہ نہیں کون کون سی ہیں، مجھے تو نہیں پتہ ابھی ساری چیزیں یہ، لیکن یہ ہوتی ہیں، یہ معجزے وغیرہ جو یہ سلسلہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ڈائریکٹ ان کو جو ہے نا مت منع کریں، اس وجہ سے کہ اہل بیت کے نام کے اوپر جمع ہوتے ہیں. اس ٹرینڈ کو بدلیں آہستہ آہستہ. ابھی اب پہلی دفعہ ہی اس کو جو ہے نا وہ یہ کریں گے تو یہ لوگ تو آپ کے خلاف ہو جائیں گے، آپ کی تبلیغ کیا سنیں گے یہ لوگ. کم از کم اہل بیت کے نام کے اوپر یہ لوگ جمع ہو رہے ہیں. جب یہ جمع ہو رہے ہیں، کل یہی حدیث قصا کی طرف آئیں گے، دعائے توسل کی طرف آئیں گے، دوسری جو ہے نا وہ دعاؤں کی طرف آئیں گے. ٹھیک ہے، ایک چیز جو ہے نا وہ رسم میں آ گئی ہے، اس رسم کو ہم نے آہستہ آہستہ جو ہے نا لوگوں کو کرنا ہے نا، توڑنا ہے اس کو اس طرف. تو یہ چیز ہے، اس چیز کو جو ہے نا وہ باہر کیف ہمارے ہاں چونکہ ایک مجھے پتہ چلا ہے کہ مدرسہ ہے اور وہ ادھر اس دوسری طرف، اور یہی کام ہے، اختلافات نہیں پیدا کرنے چاہیے. یعنی وہ اس قدر سخت ہیں، استاد سے زیادہ سخت ہیں وہ. تو یعنی سختی نہیں آنی چاہیے. مبلغ بڑا نرم ہوتا ہے، بڑے اچھے انداز کے ساتھ جو ہے نا. اور پھر میں آپ کو بتاؤں، تبلیغ سب سے زیادہ وہ مؤثر ہوتی ہے کہ جو بیٹھکوں میں ہوتی ہے. اس یہاں پہ نہیں ہے. مثلا جب بیٹھتے ہیں، مثلا پہلے، آج کل تو چونکہ سارے بہت بیزی ہو چکے ہیں، اتنے جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہاں جی جلدی سانو فارغ کرو جناب، اسا جانا ہے کہ مجلس پڑھنی ہے. تو تسی وہ پہلے علماء آتے تھے، ایک دن پہلے آتے تھے، ساری رات لوگ جمع ہوتے تھے، مسئلے پوچھتے تھے، اس سے تبدیلیاں آتی تھی. مجلس پڑھتے تھے، اس کے بعد پھر رات میں رہتے تھے، لوگ آتے تھے، پھر وہ اصل میں جو ہے نا وہ تبلیغ ہوتی تھی ان کی. وہ جو رات پوری بیٹھے رہتے تھے، لوگ مسئلے آ کر پوچھتے تھے، وہ ہمارے یہاں نہیں ہے. درس و تدریس ان کاموں کے لیے ہے کہ ان جو غلط رسومات ہیں ان کو تبدیل کرنے کا ایک بہترین راز جو ہے نا وہ درس ہوا کرتا ہے. لیکن آپ جب جنرل پبلک ایک خاص ایموشن لے کر آتی ہے، ایک خاص جذبات لے کر آتی ہیں، اپنی سارے جان پر جو ہے نا ساری چیزیں قربان کر کے آتی ہیں، وہاں پہ ان اختلافی مسائل کو نہیں چھیڑنا چاہیے. یہ ہے. سمجھ آئی بات یا نہیں؟ جی آغا جی، بہت شکریہ آغا جی. جی جی، اللہ پاک انشاءاللہ صحت دے، سلامتی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پروردگار ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہماری خطاؤں سے، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، ہمیں اپنے مخلصین بندوں میں شمار فرما. پروردگار ہماری عاقبت بخیر فرما. پروردگار اس مرکز کو، اس مدرسے کو، اس جو تبلیغی کارخانہ ہے مدرسہ زینبیہ، اس میں دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. قبلہ حمدانی صاحب کے درجات کو بلند فرما. قبلہ سجاد حمدانی، ہمارے محترم مولانا قاسم جعفری، ان کی اور ان کی پوری ٹیم جو اس وقت کام کر رہی ہے، ایڈمنسٹریشن ہے،
مدرسین ہیں، مدرسات ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اور ہمارے یہ جو عزیز مبلغین فیوچر کے اور مبلغات، پروردگار عالم ان سب کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرما۔ پروردگار اس مرکز میں وہ نورانیت کی جو بی بی کی ہے نصیب فرما، اس میں زیادہ کامیابیاں عطا فرما۔ پروردگار عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور کو نور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے امام کے ناصرین، مجاہدین، مبلغین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی اللہ سر وکیل حمدانی صاحب کے لیے، قاضی مرتضیٰ صاحب کے لیے، فرد حمدانی صاحب کے لیے، شیخ صاحب کے دونوں دامادوں کے لیے فاتحہ، تمام شہداء بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم